من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا چونکہ ایک اللہ ہے، اسی نے اپنی قدرت سے اپنے حکم سے یہ کائنات بنائی سجائی ہے. اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کائنات کا بنانے والا وہ ہے، کائنات کو سجانے والا وہ ہے، کائنات کو چلانے والا وہ ہے. اس وجہ سے وہ عظیم ذات چاہتی یہ ہے کہ اس کائنات میں عبادت بھی صرف اسی کی ہو، کیونکہ یہ کام کسی اور نے کیا نہیں. کائنات کے بنانے میں کوئی حصے دار نہیں، کائنات کے چلانے میں کوئی شریک نہیں، کائنات کو سجانے سنوارنے میں کسی کا کوئی حصہ، کوئی دخل نہیں. اس لیے یہ برحق دعویٰ ہے اس رب کائنات کا کہ اس کائنات میں پوجا بھی صرف اسی کی ہو، عبادت بھی صرف اسی کی ہو، اور کسی کو بھی اس حق میں شریک نہ سمجھا جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کو کی پوجا نہ کی جائے، کسی کی اس طرح اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے، کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھا جائے، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھا جائے. یہ اس رب کا برحق دعویٰ ہے اور بڑا ضروری دعویٰ ہے. اور یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس کے منوانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا ہے. پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول یہی بات بیان کرنے آتے تھے، یہی بات منوانے تشریف لاتے تھے کہ لوگوں کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے،
کرو۔ یہی پیغام اللہ نے سارے نبیوں کو دیا، اور اسی لیے دیا تاکہ یہ پیغام لوگوں کو سمجھایا جائے اور منوایا بھی جائے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خاص اللہ نے یہی پہلو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ آواز نہ آئے تمہاری۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، میرے محبوب مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی میرے نبی ہیں، آپ بھی میرے پیغمبر، آپ کو بھی میں نے رسول بنایا ہے۔ لیکن سنیے ذرا میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو میں نے بھیجا، جتنے پیغمبر میں نے آپ سے پہلے دنیا میں مبعوث فرمائے، سنیے کہ میں نے ان کو کیا پیغام دیا۔ رسالت کہتے ہیں پیغام پہنچانے کو، پیغام پہنچانے کو۔ اللہ نے پہلے پیغمبروں کو، پہلے رسولوں کو رسالت دی، پیغام پہنچانے کا فریضہ ان کے ذمے لگایا۔ میرے محبوب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں نے اپنے پہلے پیغمبروں کے ذمے کیا پیغام لگایا تھا۔ فرمایا اللہ نوحی الیہ، ہر پیغمبر کے ذمے میں نے یہ پیغام لگایا، ہر رسول کو میں نے یہ وحی کی اپنے، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے پیغمبروں، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرا پیغام میری مخلوق کو جا کے یہ سناؤ۔ سب سے پہلا پیغام، سب سے اہم پیغام، سب سے ضروری پیغام، قرآن کہتا ہے پیغام یہ تھا لا الہ الا انا۔ آدم علیہ السلام کو بھی حکم، میرے آدم یہی پیغام دینا ہے آپ نے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو بھی یہی حکم کہ میرے پیغمبر اپنی قوم کو یہی پیغام دینا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی یہی حکم کہ میرے پیغمبر اپنی قوم کو میرا سب سے پہلا اور اہم پیغام یہ دینا ہے۔ اے بڑے بٹن میں تھوڑا جا چھیڑو، تھوڑا بڑا بٹن جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم کو بھی یہی حکم، نوح ہی میرا حکم تھا، میری وحی تھی کہ میرے پیغمبر حضرت نوح آپ نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دینا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی یہی حکم کہ میرے پیغمبر آپ نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دینا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم کہ میرے پیغمبر یہی پیغام دینا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی یہی حکم، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بھی یہی ڈیوٹی، یہی فریضہ۔ کیا پیغام؟ قرآن کہتے ہیں ہم نے یہ کہا لا الہ الا انا، سب سے پہلے جا کے سارے پیغمبروں تم نے یہ اعلان کرنا ہے، یہی بات کہنی ہے، اسی انداز سے کہنی ہے، اسی لفظ سے کہنی ہے۔ کیا؟ کھل کر کہنا ہے لا الہ، یہ پہلے کہنا ہے۔
یہ پیغمبری طریقہ ہے، یہ پیغمبری دعوت ہے۔ سب سے پہلے کہنا لا الہ، میرے پیغمبروں جب تمہیں لا الہ کہو گے تو کان کھڑے ہو جائیں گے غیروں کے عبادت گزاروں کے، میرے سوا جن جن کی پوجا کر رہے ہیں لوگ، جب وہ یہ سنیں گے کہ لا الہ، وہ توجہ کریں گے، وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اور لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ کا معنی ہمارے ملک میں، ہماری دھرتی پر، ہمارے اس دیش میں، ہمارے اس علاقے میں لا الہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی داتا نہیں ہے، یہ معنی ہے لا الہ، صرف لا الہ کی بات ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے لفظ پہلے رکھا ہے کہ متوجہ ہوں لوگ، جن جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کے بارے میں جب یہ کہا جائے گا کہ وہ کوئی نہیں، لا الہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حیدر کرار ہیں، داماد پیغمبر ہیں، لیکن مشکل کشا کوئی نہیں۔ اس طرح حضرت داتا جن کو کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے ضرور تھے لیکن داتا نہیں تھے، جن کو حضرت سلطان باہو کہا جاتا ہے، اور اولاد لینے کے لیے ملک بھر سے لوگ ان کے دربار پہ جا رہے ہیں، ان کے بارے میں جب کہا جائے گا کہ لا الہ، وہ بیٹے بیٹیاں دے سکتے نہیں۔ جب اس طرح لا الہ کی ضرب لگائی جائے گی تو غیروں کے عبادت گزار ضرور متوجہ ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جن کے سامنے ہم گرے ہوئے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ توجہ کریں گے۔ تو پھر کہ ان کو میرا پیغام دینا کہ اللہ نے کہا ہے لا الہ، کوئی داتا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، اسلام آباد والے بزرگ بری کرنے والے نہیں۔ مقدمات سے بری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس طرح جب پوری وضاحت کے ساتھ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ عربی لفظ ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لا الہ الا اللہ کو بھی رٹا لگایا جا رہا ہے اور غیر اللہ کی پوجا بھی جاری ہے۔ کیوں؟ کسی نے وضاحت نہیں کی، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، ہم یہ سمجھتے رہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے لیکن وضاحت نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذمہ یہ لگایا کہ تم نے سب سے پہلے رد کرنا ہے، سب سے پہلے تم نے نفی کرنی ہے، سب سے پہلے اعلان کرنا ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا جس کی پوجا کر رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، جس سے مانگ رہے ہو، جسے مشکل کشا سمجھ رہے ہو، جسے حاجت روا سمجھ رہے ہو، جسے عالم الغیب سمجھ رہے ہو، جسے حاضر ناظر سمجھ رہے ہو، سب کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں، وہ حاضر ناظر نہیں۔ جب سب کی توجہ ہو جائے گی تو میرا پیغام دینا اللہ آنا، کہ حاجت روا بھی صرف میں اللہ ہوں، مشکلیں حل کرنے والا بھی صرف میں ایک اللہ ہوں، عالم الغیب بھی میں صرف ایک اللہ ہوں، حاضر ناظر بھی صرف میں ایک اکیلا اللہ ہوں، ڈوبے ہوئے بیڑے تارنے والا بھی صرف میں ایک اکیلا اللہ ہوں، اولاد دینے والا بھی صرف میں ایک اکیلا ہوں۔ اس طرح جب تم
بعد کہنا فَاعْبُدُونِ۔ اصل جو آج عرض کرنا ہے وہ یہ، دوبارہ تمہیدی جملے دہرا دوں کہ کائنات بنائی اللہ نے ہے تو اس کا برحق دعویٰ یہ ہے کہ عبادت بھی صرف میری ہونی چاہیے اس کائنات میں۔ تو میرا پیغام دینا لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پیغمبر ضرور ہے لیکن خدا کوئی نہیں، اللہ کے ولی ضرور ہے لیکن مشکل کشا کوئی بھی نہیں، اللہ کے نیک بندے ضرور ہے لیکن اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ کی بزرگ ہستیاں دنیا میں موجود ہیں، مقام بھی اللہ نے دیے ہیں، درجات بھی دیے ہیں، شان بھی دی ہے، لیکن واضح اور دو ٹوک الفاظ میں سن لیجئے، اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی صحابی کو، کسی ولی کو، کسی نیک بندے کو خدائی میں سے ایک ذرہ بھی نہیں دیا۔ یہ سیٹ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، خدا والی سیٹ پر اللہ نے کسی کو بھی نہیں بٹھایا۔ ان کی شانیں، ان کے مقام، ان کے رتبے برحق ہیں، لیکن انہوں نے خدائی میں سے کچھ لے لیا ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار سمجھے جاتے ہیں، ولیوں کے امام ان کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے سچے ولی تھے، لیکن جہالت کی آپ انتہا دیکھیے، جہالت کا اندازہ لگائیے کہ جاہل ملا نے منبر رسول پر بیٹھ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اللہ کی کشتی کروا دی ہے، اور پھر ہمارے سادہ بندے کہتے سبحان اللہ، آگے سے کہتے ہیں، جب وہ اللہ کی اور اللہ کے ایک عاجز بندے کی کشتی کرواتا ہے نا جاہل ملا سٹیج پہ بیٹھ کے، منبر رسول میں بیٹھ کے، تو میرے خوش عقیدہ دوست کہتے سبحان اللہ۔ حالانکہ ذرا آپ توجہ فرمائیں، اس سے زیادہ اللہ کی گستاخی کوئی نہیں، اس سے زیادہ اللہ کی بے ادبی کوئی نہیں۔ وہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، ہاں جی، ہاں بیڑیا، تو اس کی روح قبض کر لی اللہ کے حکم سے ملک الموت نے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کسی نے آ کے بتایا کہ جناب آپ کا فلاں مرید جو ہے اس کی روح قبض کر کے لے گئے ہیں ملک الموت۔ تو اب دیکھیے اللہ کی اور شیخ عبد القادر جیلانی کی کشتی کرواتا ہے یہ بندہ، یہ منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں امام انہوں نے وہ غصے میں آ گئے، تو ملک الموت اور بھی کئی لوگوں کی جانیں قبض کر کے ایک تھیلے میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ علیہ نے پیچھے سے وہ تھیلا کھینچا ایسے کر کے، جس میں ان کے ایک مرید کی روح تھی۔ تو وہ اپنے مرید کی روح واپس لیتے لیتے انہوں نے پورا جو اس دن کی جو ساری سیل تھی نا ان کی، سارا جو روح انہوں نے ساری دنیا سے اس دن قبض کی ہوئی تھی وہ ساری ہی آزاد کروا دی، اور پھر خوش عقیدہ لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے حکم دیا روح لے کر آؤ، ایسے ہی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وہ روح کیا کی واپس لے لی۔ حکم غالب کس کا آیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات غالب آئی نا، جنہوں نے لے لی واپس۔ حکم اللہ کا تھا لے کر آؤ، اور شیخ نے بقول اس جاہل ملا کے
شیخ نے کیا کیا؟ کھینچ لی واپس. تو غالب کون آیا؟ کشتی کروائی کہ نہیں کروائی اس نے؟ اللہ کا حکم لے کر آؤ. شیخ کہہ رہے نہیں واپس لانی ہے. اور پھر کہانی صرف اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے ملک الموت سے وہ چیز چھین بھی لی. تو غالب کون آیا؟ شیخ غالب آئے. تو بتائیے، اپنا ایمان سامنے رکھ کے بتائیے، اس سے بڑی اللہ کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں بڑی آیتیں ہیں کہ یہ فرشتے، یہ جن، یہ نبی اللہ کے عاجز بندے ہیں. اللہ کے سامنے یہ لرزہ پر اندام ہوں گے قیامت والے دن. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چھین لی روح. تو اس طرح کے جب عقائد ہر جگہ موجود ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے آج کہ جب گلی گلی اس طرح کے عقیدے پھیلائے جا رہے ہوں، جب گلی گلی اس طرح کے معبود بنائے جا رہے ہوں، جب گلی گلی حاجت روا، مشکل کشا، بیڑے تارنے والے، مقدمات سے بری کرانے والے بنائے جا رہے ہوں، تو پھر وقت کیا کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا لگایا ہوا یہ نعرہ، اللہ کے پیغمبروں کا گنگنایا ہوا یہ نغمہ، یہ ضرور پھر ہر بندہ گائے. اور اقبال نے بھی اسی تناظر میں، اسی پس منظر میں کہا ہے کہ یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. کہ کوئی اٹھے جو اٹھ کے بتائے کہ لوگوں یہ معبود نہیں ہے، یہ مسجود نہیں ہے، یہ تو اللہ کے عاجز بندے ہیں. اور یہ جو لڑائی والی بات ہے نا، اتفاقاً ہی وہ قرآن مجید کا صفحہ کھلا ہوا ہے میرے سامنے، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. ذرا وہ آیت اور اس کا مفہوم بھی سن لیجئے. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. لوگوں ذرا توجہ کرو، اپنا عقل حاضر اور جگاؤ اسے، عقل کی بیداری کا ثبوت دیجیے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن متوجہ کر رہا ہے. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. اللہ کے سوا زمین و آسمان میں اگر کوئی اور بھی معبود ہوتے، کوئی اور بھی خالق مالک رازق ہوتے اللہ کے سوا، تو اس کا مطلب ہے قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ہیں کوئی نہ، ہیں کوئی نہ. لو کا مطلب ہے اگر ہوتے، تو لو کا مطلب کیا کہہ رہے کہ ہیں کوئی نہ. اور اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، غیر سے مدد کرنے والا کوئی نہیں، دور اور نزدیک سے بغیر آلات کے سننے والا کوئی نہیں، یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں سمجھنے کے لیے فرض کرو اگر ہوتے تو کیا ہوتا. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ہے کوئی نہیں اللہ کے سوا، کوئی خالق مالک رازق نہیں، لیکن لوگوں اگر ہوتے تو کیا ہوتا. فرمایا لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام ہی بگڑ جاتا. کیوں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ناراض ہو گئے کہ میرے مرید کی روح قبض کیوں کی گئی ہے. اللہ نے حکم دیا جاؤ روح قبض کر کے لاؤ. نیچے سے شیخ ناراض، تو نتیجہ لڑائی پہ آیا کہ نہیں؟ لڑائی ہو گئی. لیکن وہ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ لڑائی کروانے والے جاہل نے اتنا سوچا نہیں کہ کتنی وہ گستاخی کرتا. تو قرآن یہی کہنا چاہتے ہیں لوگوں لو کان فیہما آلہۃ، اگر کوئی اور ہوتے
تو فساد ہو جاتا پورے زمین و آسمان۔ کیوں؟ ہر خالق نے، ہر معبود نے، ہر رب نے کہنا تھا میرا حکم غالب آئے۔ اسے رب تو کہتے ہی نہیں نا جو ہار جائے، اسے رب نہیں کہتے جو ہار جائے۔ تو ایک سے دو، دو سے تین رب ہوتے، چار ہوتے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ زمین و آسمان کا حشر کیا ہوتا۔ اس طرح قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ ربوبیت، الوہیت والی، معبودیت والی، مسجودیت والی سیٹ پہ صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور یہاں موجود نہیں۔ البتہ ہمارے ملک میں یہ بات کرنا آسان نہیں ہے، یہ بات کرنا آسان نہیں۔ لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، عقیدتیں لگائی ہوئی ہیں، وہ ان کے خلاف بات کرنا سننا برداشت ہی نہیں کر رہے۔ حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں بات کر رہے، اللہ کے کسی پیغمبر کے خلاف نہیں، کسی نبی کے، کسی ولی کے خلاف نہیں۔ جنہوں نے پیغمبروں، ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کسی نبی نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، کسی ولی نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آخری بات اور بھی دو چار تھی ذہن میں، لیکن وقت کم ہے۔ ایک بات پچھلے دنوں ذہن میں آئی، آج آپ سے بھی شیئر کروں کہ یہ بندہ مسلمان کلمہ گو کسی قبر پر سجدہ کرے، کسی حجر پر سجدہ کرے، کسی شجر پر سجدہ کرے، کسی قبر کے سامنے ہاتھ بلند کر کے اس سے مانگے، کسی گھوڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو، تو بات یہ آپ سے شیئر کرنی ہے، اور آپ بھی جو نئے دوست ہیں وہ ضرور اس پہ سوچئے کہ اس سے بڑی انسانیت کی توہین بھی کوئی نہیں، اس سے بڑی انسانیت کی بھی توہین کوئی نہیں کہ بندہ زندہ ہے اور مردے سے مانگ رہا، بندہ اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ہے اور گھوڑے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ گھوڑے کو کہہ رہا ہے تو میری مشکلیں آسان کر، گدھے کو کہہ رہا ہے تو میری مشکلیں آسان کر، اور ناراض نہ ہونا کتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تسی ساڈیاں مشکلیں حل کرو۔ پیراں دے کتے مردے نا جی، انہوں نے بھی دفنا رہا ہے، پیراں دے کتیاں نے بھی دفنا کے اتنے دعاواں کیتیاں جا رہی ہیں۔ انسانیت کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور اسی حوالے سے آپ سوچیں ذرا، کبھی کتے کو کتے کے سامنے بھی سجدہ کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی گھوڑے کو گھوڑے کے سامنے بھی سجدہ کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی کسی جانور کو دوسرے جانور کی عبادت کرتے، پوجا کرتے آپ نے دیکھا ہے؟ تو اس سے بڑی توہین انسانیت کی کیا ہے کہ زندہ بندے کو مردہ کے سامنے جھکا دیا گیا، بندے کو جانور کے سامنے جھکا دیا گیا، بندے کو ذلیل جانوروں کے سامنے جھکا دیا گیا۔ تو یہ پیغام تھا اللہ کے نبیوں کا کہ لوگوں، اللہ نے یہ تمہارا ماتھا صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے۔ انسانیت کی تذلیل سے، انسانیت کی ذلت والی اس پہلو سے اوپر آؤ اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ پیغام اگرچہ رکاوٹیں ہیں اس میں، اگرچہ فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، او بابی پہ جاندہ ہے، او فلانا پہ جاندہ ہے، سارا کچھ برداشت کرو، لیکن اللہ کا پیغام اپنی اپنی حدود میں، اپنے اپنے حلقہ اثر میں، اپنی اپنی بیٹھکوں میں، اپنی اپنی دکانوں میں پہنچاؤ کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا شرک بھی ہے اور انسانیت کی توہین بھی ہے، انسانیت کی ذلالت بھی ہے، ذلت بھی ہے اور تذلیل بھی ہے۔ اس سے اوپر آؤ، ایک اللہ کی عبادت پر، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھو۔ اور یہی پیغام آپ کے ملک میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اشاعت التوحید والسنہ دے رہی ہے۔ یہ ایک تنظیم ہے جو پورے ملک میں موجود ہے، اور نصف صدی سے یہ پیغام اللہ کے فضل و کرم سے ببانگ دوحل فتنوں سے بے نیاز ہو کر، تان و تشنیع سے بے نیاز ہو کر یہ پیغام دے رہی ہے۔
اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اس کے لیے موسموں کا انتظار نہ کیجئے، سانس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے موسموں کا انتظار نہ کیجئے، حالات سازگار ہونے کا انتظار نہ کیجئے، مسجد انتظامیہ کے تیور نہ دیکھیے، بلکہ اللہ کا پیغام سب سے بے نیاز ہو کر جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیا اس انداز میں کوشش کیجئے کہ اسی طرح کھل کر اللہ کا یہ پیغام پہنچے دنیا تک۔ اقبال کی آرزو بھی پوری ہو کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، یہ